حضرت ہود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قوم عاد کے پاس ان کو بھیجا گیا۔ قوم عاد وہ قوم جو بڑی سرکش، فاسق و فاجر قوم تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، ان کو بڑا سمجھایا، دین کو سمجھایا، دین پھیلایا، سمجھایا، اللہ کے احکامات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود علیہ السلام آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے لیے اور کوئی خدا نہیں ہے، صرف وحدہ لا شریک، جس نے سب کو پیدا کیا، جو سب کو پالنے والا ہے، وہی خدا ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ ان انتم الا مفترون، تم اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہو، اس کے شریک گڑ کر، بتوں کی پوجا سے، بتوں کو خدا کا شریک بنا کر یہ بہت بڑا بہتان اللہ پر لگا رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں نے تم کو دین سکھایا، اللہ کے احکامات بیان کیے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اے میری قوم، میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میرا اجر مجھے اللہ عطا فرمائے گا، میرا اجر مجھے اللہ عطا فرمائے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سارے ہی نبیوں نے یہی بیان کیا کہ میں کچھ نہیں مانگتا۔ سورۃ الشعراء میں حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر مجھے اللہ عطا کرے گا۔ سارے نبیوں نے یہی بیان کیا۔ جب حضور علیہ السلام کی باری آئی، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تم بھی وہی کہو جو پہلے نبیوں نے کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے حبیب آپ فرما دو جیسے پہلے نبی کہتے رہے ویسے ہی کہو، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ تبلیغ کا اجر میں نہیں مانگتا، پہلے نبیوں نے بھی نہیں مانگا، میں بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، لیکن میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا۔ حضور علیہ السلام آپ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی اہل بیت سے، حسن حسین سے، فاطمہ الزہرا سے اور حضرت علی سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ یہ میری اہل بیت، یا اللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، یا رب العالمین تو بھی ان سے محبت رکھ، اور عرض کیا کرتے تھے، یا رب العالمین جو میرا امتی ان سے محبت کرے یا اللہ اس سے بھی تو محبت رکھ۔ حضور علیہ السلام کی کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ اور حسن حسین، اور دعا مانگتے اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں سے بھی محبت کر جو میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جو ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دعوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی عالی شان دعوت کی، سارے صحابہ کرام
حضور علیہ السلام کے ساتھ دعوت کھانے کے لیے آئے۔ حضرت عثمان غنی قدم گنتے آئے، جتنے قدم چل کر حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر دعوت کھانے کے لیے گئے، اتنے ہی غلام آزاد کر دیے۔ حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مال عطا کیا ہوا تھا، اتنے غلام آزاد کر دیے، اور صحابہ کرام نے بڑی عالی شان دعوت، بڑے لذیذ کھانے کھائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ گھر آئے اور پریشان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاس بیٹھ جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، علی آپ بڑے پریشان ہیں، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے پھر عرض کیا، یا علی آپ پریشان لگ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی معاملہ درپیش نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن چہرے پر پریشانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرمانے لگے، اے فاطمہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بڑی عالی شان دعوت کی ہے، صحابہ کرام نے بڑے لذیذ کھانے کھائے، اور جتنے قدم چل کر گئے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ حضور علیہ السلام جتنے قدم چل کر گئے، حضرت عثمان غنی قدم گنتے رہے پیچھے پیچھے، اور اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہوتا تو ہم بھی ایسی دعوت کرتے، صحابہ کرام ہمارے گھر آتے، لذیذ کھانے پکاتے اور غلاموں کو آزاد کرتے، لیکن ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے کہا، اے علی جاؤ دعوت کا آرڈر دے آؤ، حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ اور دعوت کہہ آؤ۔ حضرت علی جاتے ہیں اور دعوت کا جو ہے پیغام دیتے ہیں، سارے صحابہ کرام تشریف لے آتے ہیں اور حضرت علی قدم گنتے آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے مصلی بچھا لیا اور چولہے پر خالی برتن چڑھا دیا، اور دعا مانگتی ہے، یا اللہ تو نے ہمیں عزت بڑی دی ہے، بڑی شان دی ہے، یا اللہ ہماری عزت کا تو ہی رکھوالی کرنے والا ہے، ہماری عزت کو بچانے والا ہے۔ اے اللہ میں نے آرڈر دے دیا ہے، صحابہ کرام آ گئے ہیں، دعوت دے دی ہے، یا اللہ کھانے کا انتظام تو نے کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا آپ دعا مانگ رہی ہیں، تو جب آپ نے برتن سے چولہے پر جو اس پر تھالی تھی اس کو ہٹایا، تو اتنی لذیذ کھانے کی خوشبو اور اتنا لذیذ کھانا جب صحابہ کرام کو تقسیم کیا، تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ تو بڑا لذیذ ہے، پہلی مرتبہ ہم نے کھایا ہے، پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، یہ کون سا کھانا ہے، یہ کہاں سے آ گیا کھانا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، اے میرے صحابہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے یہ کون سا کھانا ہے؟ اے میرے صحابہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے، میری بیٹی فاطمہ دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ کھانا تو نے دینا ہے، میں نے تو دعوت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کھانا اتارا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان غنی نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر ایک ایک ہزار دوزخی دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شان، یہ ہے اہل بیت کی شان۔ حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت کر، اور اے اللہ جو میرے اہل بیت سے پنجتن پاک سے محبت کرنے والے ہیں ان سے بھی محبت رکھ۔